اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اب یہی وہ آیت ہے جو زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ تمام انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ ان کا مین فوکس انسان کو خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا تھا۔ لیکن ہر دور میں انسان چونکہ اپیرنس یعنی ظاہر کو زیادہ امپورٹنس یعنی اہمیت دیتا ہے، اس لیے وہ ریالٹی کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اب یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں عبادت یا بندگی کا مطلب کیا ہے۔ ایک مسلمان یا وہ انسان جو اسلام قبول کر لیتا ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کرتا ہے، اس بیس پر کہ میں خود سے کچھ نہیں ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، نہ اپنی مرضی سے مجھے موت آنی ہے۔ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے صرف سوچ سکتا ہوں، لیکن اپنی سوچ کو میں 100% حقیقت میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ سب کچھ ویسے ہی اور اسی ٹائم پر ہونا ہے جب میرا مالک یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اور مالک یوم الدین مان چکا ہوں۔ اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ میں یہ جانوں کہ میرا رب اور میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر میں یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ جس کو میں مالک مانتا ہوں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی گزار رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دل سے اس مالک کے کائنات پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی میں نے اس کی غلامی قبول کی ہے، بلکہ اصل میں تو میں اپنے نفس پر ایمان لایا ہوں اور اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہوں۔ توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں کچھ جاننا اور سمجھنا نہیں چاہتا، بلکہ جو کچھ میرے سامنے ہے اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہوں۔ تو پھر میرے اندر اگر ایسا ہے تو پھر میرے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر میں نماز میں ایاک نعبد کہہ دیتا ہوں اور جھوٹ، تکبر، وعدہ خلافی، حسد، الزام تراشی، بہتان، بے حیائی، غیبت، چغلی، منافقت، ظلم، ناانصافی یعنی کسی بھی برائی سے نہیں بچتا، اور اس کے علاوہ میں پیسے کی محبت میں مبتلا ہوں، غصہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں، ہر اس بات کو حق سمجھتا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے اور ہر اس بات کو باطل سمجھتا ہوں جو میرے خلاف ہے، کمزور کا گلا اور طاقتور کے پاؤں پکڑتا ہوں، ساری اسٹرگل دنیا حاصل کرنے میں لگا رہا ہوں، کسی کے ساتھ اچھائی اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفاد یا مطلب کے لیے کرتا ہوں، یعنی خود غرض اور سیلفش ہوں۔ قرآن بھی صرف اپنی دنیائی مفاد کے لیے پڑھتا ہوں اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ان پر عمل کرتا ہوں۔ اب اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو بھائی میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ایک فارمیلٹی ہے اور میں ایاک نعبد کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میری نماز تو مجھے نہیں روک رہی، اس کا مطلب ہے کہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ سوال کیا صحابہ سے۔ صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین
نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان ہو. آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس طرح آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کو ان سب کے سامنے بٹھا دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں سے سب کو دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی بدلہ پورا نہ ہوا تو ان سب کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اب خود سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ والی فارمیلٹی تو پوری کر رہے ہیں لیکن معاملات میں زیرو ہیں. اس کا مطلب تو بالکل صاف ہے، مطلب یہ ہوا کہ صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ادا کرنا بندگی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دنیا میں اپنے معاملات ٹھیک رکھنا، اپنے کسی بھی پروفیشن میں اپنے کام کو اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق کرنا. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں معاملات کون ٹھیک رکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہی انسان جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرے. اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے پرسنٹ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو ہم نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. قرآن کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں نے دنیا کو ایک کتاب کی طرح اسٹڈی کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے رشتے اور ہر طرح کا ٹائم دیکھا ہے. میرے مائنڈ میں بھی ہزاروں سوال آتے رہے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب سے میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا اور مل رہا ہے. اب جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں، مطلب امیر سے امیر انسان سے غریب تر انسان سے، اور اس کی بات سنتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں اس کو سمجھا سکوں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب اس کتاب میں ہے اور تم کہاں بھٹک رہے ہو. ہم سب کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک مومن مسلمان کے لیے اس امتحان گاہ یا ایگزامینیشن ہال میں سب سے مشکل سوال کیا ہے؟ سب سے مشکل سوال جس میں فیل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی بزنس کرنا ہے تو ہم کو بزنس سے جڑے تمام اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. اب اگر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں تو بڑا ایزی ہے، چاہے ملک کا نظام کافرانہ ہی کیوں نہ ہو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رشوت دینی پڑے، سفارش کروانی پڑے، سود پہ قرض لینا پڑے، کرپشن کرنی پڑے، غرض کے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم اپنی فائلز کو پہیے لگا کر سب کچھ فوراً کروا لیں گے. اس کی بڑی بڑی مثالیں ایگزامپلز ہمارے ملک میں موجود ہیں. لیکن اگر ہم ایک مومن مسلمان ہیں اور قرآن کے احکامات کے خلاف نہیں جانا چاہتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہیں تو ہم رول جائیں گے اور ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جائے گا. اب یہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی تو اختیار کر بیٹھے ہیں لیکن اب ہم کو مدد چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا خالص اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ناممکن ہے. ایاک نعبد کے فوراً بعد وایاک نستعین میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز اور کمزور ہے. اللہ کی خالص بندگی اختیار کرنے پر دنیا میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر انسان کا ایمان ذرا بھی کمزور ہوا
تو وہ بھٹک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، اور کسی غیر اللہ کی طرف مدد کے لیے دوڑ لگا کر شرک یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی مطلب سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہم قرآن سے ثواب حاصل کرنے کے لیے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے تو ہم دنیا میں کسی بڑے امتحان سے نہیں گزریں گے، کیونکہ بغیر سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو امتحان بھی کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کے معاملے میں وہ انداز اختیار کر لیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ قرآن پر عمل کرنا اور قرآن سے دعوت دینا تاکہ دین غالب ہو، تو آپ کو رستے میں ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ ملیں گے ضرور، مطلب ان کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا، ظلم بھی آپ کو سہنا پڑے گا، قید بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ اطمینان رہے گا، کیونکہ آپ ایک مومن مسلمان ہیں، اور اس کی سب سے بڑا سرمایہ مومن مسلمان کا اطمینان ہے۔ اور ایک مومن مسلمان کو یہ پتا ہے کہ ہر مومن مسلمان کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق زندگی گزارنے اور حق بات کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔